آیت نمبر 81 سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں ایسا بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں بھی اس لڑکے سے بہتر ہو، یعنی لڑکے کو جو مار دیے، اور ہم نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ لڑکے کے بجائے ایک نیک لڑکا ان کو عطا کر دے گا، اور شفقت و رحم دلی میں بھی والدین سے قریب تر ہوگا، یعنی شفیق، بہت نیک اور رحم دل لڑکا ہوگا۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ تیسرا واقعہ، اور جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں یتیموں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ صالح یعنی نیک شخص تھا۔ سو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، جب وہ دونوں بڑے ہو جائیں، اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ بچے جوانی ہو جائیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ از خود نہیں کیا، یہ جتنے بھی کام میں نے کیے وہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرا، یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ آ کے، فرما دیجئے میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے زمانے قدیم میں، پرانے زمانے میں زمین پر حکومت بخشی تھی، یعنی اقتدار تھا ان کے پاس، بادشاہ تھے ہم، اور ہم نے اس کی سلطنت کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا تھا، یعنی ذوالقرنین کی جو سلطنت تھی، جو ان کی حکومت جس جگہ تھی، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرے تھے، وسائل اور جو ہے نا وسائل اور اسباب یعنی ذریعے، بہت سارے چیزوں سے نواز دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس وہ مزید اسباب کے پیچھے چل پڑے، یعنی اور ذریعہ حاصل کرنے کے لیے انہوں اس کے پیچھے چل پڑے، نکلے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچے، یعنی چلتے چلتے جہاں سورج غروب ہوتا وہاں تک چلے گئے، اس کے آخری کنارے تک جا پہنچے، اور وہاں انہوں نے سورج کے غروب کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسا وہ کیچڑ کی طرح سیاہ رنگ پانی کے گرم چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی وہاں پہ ایسا دکھا، انہوں اتنا قریب چلے گئے تھے کہ سورج ڈوبتے سے جگہ ان کو ایسا دکھا تھا کہ کیچڑ ہے وہاں پہ، اس میں کالا پانی ہے، اس میں سورج اندر ڈوب رہا ہے، اس کا چشمہ ہے گرم پانی کا، اور اس نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا، وہاں پہ ایک قوم رہتی تھی جو ذوالقرنین علیہ السلام دیکھے کہ وہاں پہ وہ قوم رہ گئی۔ ہم نے فرمایا ذوالقرنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالقرنین، یہ تمہاری مرضی پہ ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ جو قوم ہے 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا، جو شخص کفر و فسق کی صورت میں ظلم کرے گا، جو شخص کفر کرے گا، فاسق ہے، فسق کرے گا،
اور ظلم کرے گا ہم اسے ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بھجا دیا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت سخت۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر جزا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے اپنے احکام میں آسان بات کہیں گے۔ یہ ذوالقرنین بول رہا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد، یعنی نارتھ سائڈ پورے ایریا پہ وکٹوریس ہو گئے تھے، پورے کنٹریز لے لینے کے بعد پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑے، یعنی پھر اب مغرب سے ہٹ کے اب دوسرے راستے پر چلے گئے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچے، یعنی جہاں سورج نکلتا جا سے چلتے چلتے جہاں نکلتے سو جگہ پہ آخری کنارے تک چلے گئے، وہاں تک چلے گئے چلتے چلتے۔ وہاں اس نے سورج کے طلوع یعنی سورج کیسا نکلتا وہ منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ہو، یعنی وہ زمین پر ہی ہے ویسا دکھا رہا سورج، وہاں پر ان کو ایسا دکھا۔ ایک قوم پر ابھر رہا ہو، یعنی ایک قوم کے اوپر وہ سورج ابھر رہا ہو، جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ قوم ایسی تھی کہ سورج سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی پردہ وہاں پہ نہیں ڈالے تھے، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے، لوگ ننگے رہتے تھے اور غار میں رہتے تھے۔